أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا با کا مطلب ساتھ آیات کے اللہ کی ولقائہ اور اس کی ملاقات کی اولئک یہی یئسوا مایوس ہو چکے ہیں من سے رحمتی میری رحمت واولئک اور یہی لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک فما پس نہیں کانا تھا جواب قومہ اس کی قوم کا الا مگر ان کہ قالوا انہوں نے کہا اقتلوه تم اس کو قتل کر دو او یا حرقوه تم اس کو جلا دو فانجاہ بس اس کو نجات دی اللہ نے من سے النار آگ ان بے شک فی من ذالک آیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم قوم کے لیے یؤمنون ایمان لانے والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا اولئک یئسوا من رحمتی یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا نہیں تھا اس ابراہیم کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا اقتلوه او حرقوه تم اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے نجات دے دی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے دنیا کی رحمت اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ کرتا ہے کافر پہ بھی کرتا ہے مسلمان پہ بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اس کو پر بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اس پر بھی کرتا ہے لیکن آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی خاص رحمت اس کی وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ ہوگی ایمان والوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ اور ناشکروں کے ساتھ آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا اگرچہ ان کو ان کے ظلم کے برابر ہی سزا دینا یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے ان کا حساب و کتاب دے دینا یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے لیکن اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت کچھ خاص ہوگی جو کہ کافروں کے لیے یا دیگر کے لیے قیامت کے دن نہیں ہوگی دنیا میں اس کی رحمت سب کو پہنچ رہی ہے برابر مل رہی ہے بلکہ بعض دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ان کافروں کو زیادہ عطا فرماتا ہے دنیاوی معاملات اور دین کے جو معاملات ہیں ان کے اندر وہ ایمان والوں کو زیادہ عطا فرماتا ہے تو فرمایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے کفر سے مراد یہاں پر وہ کفر ہے کہ جس سے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اگرچہ کفر کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے ایک کفر ہوتا ہے دل کے ساتھ کسی چیز کا انکار کر دینا اور دوسرا کفر یہ ہوتا ہے عملاً کسی چیز کا انکار کر دینا زبان سے تو کہنا کہ میں مانتا ہوں لیکن عمل سے اس کا انکار کر دینا لیکن یہاں پر اعتقادی کفر مراد ہے اولئک یئسوا من رحمتی یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے وہ بندہ
جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرے اور اس کی ملاقات کا کفر کرے. ملاقات، یہ بندہ، ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوگی، لیکن جو کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے درمیان ایک پردہ ہوگا، ایک رکاوٹ ہوگی، یہ اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکے گا. اور جو مومن ہوگا یہ اللہ رب العزت کے سامنے علل اعلان، یعنی کہ اللہ رب العزت کو بالکل بغیر کسی پردے کے دیکھے گا. لیکن کافر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے گا. تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا، چہرے کے لقاء کا، ملاقات کا، دیدار کا منکر ہے، یہ بندہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے جو کافر ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، پھر بات وہیں پر آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جس قوم کی طرف بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. لمبا واقعہ، مختصر یہاں پر یہ کہ قوم میلے پر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے بتوں کو توڑ دیا. پہلے ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے، جب وہ جواب نہ دے سکے تو ابراہیم علیہ السلام نے پکڑ کے توڑ دیا سارے بتوں کو. جب لوگ واپس آئے تو کہنے لگے کہ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ برا سلوک کس نے کیا، ہمارے آقاؤں کے ساتھ، ہمارے ربوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ جو رب ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. وہ جو بت تھے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے، کوئی جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، کسی کا دماغ نہیں ہے، کسی کے بازو ٹوٹ چکے ہیں، اگر وہ رب ہوتے تو کیا وہ ایسے ہوتے؟ یہ شعور اور یہ احساس اگر کسی کو آ جائے تو وہ آسمانوں سے اوپر جو رب ہے اس کو چھوڑ کے منو مٹی کے نیچے دبنے والے کو نہ پکارے. یہی کم عقلی ہے ان لوگوں کی کہ جو مٹی کے نیچے دب چکے، مٹی میں وہ پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے ان کا جسم بھی سلامت ہے کہ نہیں ہے، ان کو وہ رب مانتے ہیں، ان سے وہ مانگتے ہیں. تو فرمایا کہ قوم جب لاجواب ہو گئی، انہوں نے کہا بھئی اس کا ایک ہی علاج ہے. وہ علاج کیا ہے کہ اس ابراہیم کو پکڑو، اس کو یا قتل کر دو یا جلا دو. اور دوسرے مقام پر لفظ یہ ہے وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، ان معبودوں کو جلاؤ، مارو، کاٹو، اور اپنے اس ابراہیم کو کاٹو، جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اندازہ کیجئے کہ خود ان کو معلوم ہے کہ اپنے رب کی یہاں پر مدد کرنی پڑے گی. مدد سے مراد یعنی کہ اس کی ذات کو جو ضائع کر دیا گیا، ان کے جسم کو جو ختم کر دیا گیا، ان کی مدد مراد ہے. وگرنہ اللہ کے دین کی مدد تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. یہ جو معبود تھے جھوٹے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کا بدلہ نہ لیا گیا تو پھر آج کے بعد ان کا رب کوئی نہیں مانے گا. تو انہوں نے کیا کیا، یا تو اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو. فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جلایا جائے. واقعہ مختصر قرآن مجید کے اندر کہ اس کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی. ظاہر بات ہے کہ جب قومی سطح پر کوئی معاملہ طے ہو تو وہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی پرے پنچایت کا فیصلہ ہو تو وہ چھوٹا ہوتا ہے. قومی سطح پر جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی یہ قومی سطح پر جلائی گئی تھی. اس کے لیے تاریخ کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، میں تاریخ کی طرف نہیں جاتا، لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی آگ تھی. اس میں بھی تھوڑی بہت لکڑیاں نہیں تھی، اس کے لیے بہت ایندھن اکٹھا کیا گیا ہوگا. اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے کوئی دھکا نہیں دیا گیا. اس میں ڈالنے کے لیے بھی کسی چیز کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. جس طرح کے پرانے وقتوں کے اندر منجنیق، جو آج کے دور میں آپ جو ہے وہ جدید جو میزائل اور یہ ٹینک اور یہ جو چیزیں آ چکی ہیں، توپ وغیرہ، یہ جدید چیزیں ہیں. لیکن اس وقت منجنیق انہوں نے کسی چیز کے اس میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. اللہ رب العزت نے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو. فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا، نجات دے دی. کیسے بچایا؟ اللہ رب العزت نے آگ سے کہا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام.
چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس واقعے میں ایمان رکھنے والوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے نشانیاں. کیا نشانیاں ہیں؟ کئی نشانیاں. ایک نشانی یہ کہ اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو آزماتا ہے، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے. آزمائش کا آنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت بندہ یہی سمجھے کہ میرے گناہوں کی شامت ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور معافی مانگتا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر کچھ مشکلات آتی ہیں، تو بھی یہ اس کی آزمائش ہے. اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی آزمائش ہے، ایک تو نشانی ہے. دوسرا، اللہ رب العزت جس کو آزماتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس کی مدد بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر انسانی سوچ اور عقل ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اب انسانی عقل بھی یہ نہیں سوچ سکتی کہ آگ جس کا کام ہی جلانا ہے وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے. اور سلامتی والی ٹھنڈی، جس طرح کہ مفسرین نے یہاں پر لکھا کہ اگر سلام کا لفظ نہ ہوتا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ تو تکلیف دینے شروع کر دے. سلامتی والی ٹھنڈی، مزیدار ٹھنڈک جو ہوتی ہے، جو انسانی جسم کو تکلیف نہیں دیتی. ہمیں ایسی سردی، ایسی ٹھنڈی ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی، ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی. یہ بھی بہت بڑی اس میں نشانی. اور اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ باطل لوگ جب ان کو جواب نہ آئے تو آگے سے وہ حق والوں کو مارنے پر اتر آتے ہیں. اس طرح کہ فما کان جواب قومہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا اور تمہارے لیے افسوس ہو، تم ان کو پکارتے ہو جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہاری ضروریات پوری کر سکتے ہیں. آگے سے ان کو کوئی جواب نہ آیا، کہنے لگے اس کو پکڑ کے قتل کر دو، اس کو آپ میں. یہ ہمیشہ باطل لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ جب لاجواب ہو جاتے ہیں پھر وہ جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، لڑائی پہ اتر آتے ہیں. تو اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ باطل ہمیشہ لڑنے کی کوشش کرتا ہے باطل پر ہونے کی وجہ سے. اور اسی طرح اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت توفیق ان چیزوں میں، ان چیزوں سے ہدایت اسی کو عطا فرماتا ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. فرمایا آیات لقوم یؤمنون، ایمان والی قوم کے لیے اس میں نشانی. ایمان کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا، احادیث کو سمجھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا قدرے مشکل. آپ دیکھیں، اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایمان، آج سچی بات یہ ہے کہ اسلام کے کچھ ارکان تو ہم سیکھتے ہیں لیکن ایمان نہ کوئی سیکھنے والا ہے اور نہ کوئی سکھانے والا موجود ہے. ایمان کسی اور چیز کا نام. ہم سب مسلمان ضرور ہیں لیکن مومن ہم میں سے کون کون ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. تو فرمایا اس میں نشانی اس کے لیے ہے جس کے اندر ایمان ہے. اسی لیے قرآن ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں. وگرنہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں قرآن کوئی اور تھا اور اب وہ قرآن بدل چکا ہوا اس لیے اس میں اثر نہیں رہا. اثر ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں رہا. تو ایمان اگر ہوگا تو اس سے نشانیاں مل جائیں گی. اگر ایمان نہیں ہوگا پھر بندے کو نشانیاں قرآن سے نہیں ملیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اس کی ملاقات کا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ مایوس ہو چکے ہیں میری رحمت سے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، بس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب، إِلَّا أَن قَالُوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اقتلوه، اس کو قتل کر دو، او حرقوه، اس کو جلا دو. فأنجاه الله من النار،
بس اللہ نے اس کو نجات دے دیا آگ سے. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ایمان والی قوم کے لیے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا